إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما۔ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بیش بہا درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ جمعہ کے شروع سے پہلے جمعہ کے تعلق سے جہاں مختلف آداب ہیں، وہاں ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب مصلیان مسجد میں آئیں تو کوشش کریں کہ وہ امام کے قریب بیٹھ سکیں۔ بہت سارے ہمارے احباب ایسے ہیں جو امام کے قریب بیٹھنا نہیں چاہتے۔ اب کیا وجہ ہے؟ واللہ اعلم۔ یا تو نیچے والے فلور پر بیٹھ جاتے ہیں یا پھر اوپر چلے جاتے ہیں۔ جس فلور پر امام کو آپ بالمشافہ یا خطیب کو آپ سامنے سے دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر آنے میں ان کی ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ اگر کوئی بوڑھا ہے، ضعیف ہے، بیمار ہے، معذور ہے، سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا تو ان کی باتیں الگ ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی مجبوری ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم امام کے قریب ہو کر بیٹھیں، کیونکہ ایک بات کو، کسی نصیحت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے سننا اور کسی نصیحت کو بغیر دیکھتے ہوئے سننا، ان دونوں میں کافی فرق ہے۔ ایک انسان جب خطیب کو یا مقرر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے اور اس کی باتیں وہ سنتا ہے تو یہ باتیں بغیر دیکھ کر سننے میں زیادہ اثر اس کے دل میں کرتی ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس فلور پر آ کر بیٹھیں جہاں ہم اپنی آنکھوں سے خطیب کو خطابت کرتے ہوئے، مقرر کو تقریر کرتے ہوئے دیکھ سکیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کے 4 ادوار بنائے، ہمیں 4 مرحلوں سے گزرنا ہے۔ پہلا مرحلہ ماں کے پیٹ کا مرحلہ ہے،
جس کی مدت بہت مختصر ہے، 9 مہینے، 6 سے 9 مہینے کے درمیان۔ دوسرا مرحلہ اس دنیا کی زندگی کا مرحلہ ہے، اس دنیاوی زندگی کا مرحلہ ہے، جس میں ہمیں اپنے آگے آنے والے مراحل کے لیے زاد راہ تیار کرنی ہے، آگے کے سفر کے لیے زاد راہ تیار کرنا ہے، سفر کا توشہ تیار کرنا ہے۔ اور یہ مرحلہ پچھلے مرحلے سے تھوڑا وسیع ہے۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے عالم برزخ کا مرحلہ، قبر کا مرحلہ، یعنی انسان کی سانسیں جب بند ہوئیں، انسان کی آنکھیں جب بند ہوئیں تو یہ تیسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ تیسرا مرحلہ پہلے 2 مرحلوں سے زیادہ وسیع ہے۔ چوتھا مرحلہ آتا ہے یوم آخرت کا مرحلہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے سور میں پھونک ماریں گے اور قیامت قائم ہوگی، تمام انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہاں پہ بندوں کا حساب و کتاب ہوگا، 2 ٹھکانے مقرر کیے جائیں گے، یا تو جنت یا جہنم، یا تو کسی کو جنت میں ڈالا جائے گا یا کسی کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ مرحلہ ابدی مرحلہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا مرحلہ ہے۔ باقی تینوں مرحلوں سے کی مدت سے زیادہ اس کے اندر مدت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو بنایا، ہم انسانوں کو پیدا کیا، اور ہماری آزمائش کے لیے، ہمارے امتحان کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، یہ ابدی زندگی نہیں، یہ مخصوص زندگی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صرف اس لیے عطا فرمائی کہ ہم آگے کی زندگی کے لیے کچھ تیاری کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس تیاری کے لیے، اس کا سلیبس بتانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور جن نے ان انبیاء کی اور ان رسولوں کی پیروی کی، ان کے طریقے کی موافقت کی، ان کی تابعداری کی، ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں، صراط مستقیم کو اپنایا، گویا کہ ایسے لوگ دنیا کے امتحان میں کامیاب اور کامران ہو گئے۔ لیکن اگر کسی نے نبیوں اور رسولوں کی مخالفت کی، ان کے بتائے ہوئے تعلیم کی نافرمانی کی، ان کے بتائے ہوئے رستے پر نہ چلا، ایسا شخص دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ جو تیسرا مرحلہ ہے عالم برزخ کا مرحلہ، اس مرحلے میں پہنچانے والی ایک چیز ہے، اور وہ ہے موت، کہ انسان کی سانسیں جب تک چلتی ہے انسان دوسرے مرحلے میں ہے، دنیا کی زندگی میں ہے، عیش و عشرت میں ہے، ناز و نعم میں ہے، پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، دنیا میں مگن ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ جیسے اس کی سانسیں ختم ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی موت کا ہدیہ اس کے لیے بھیجتا ہے، یہ دوسرا مرحلہ ختم اور وہ تیسرے مرحلے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ عالم برزخ، قبر کا مرحلہ، اور اس کے تعلق سے وارد ہونے والے سارے نصوص اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ عالم برزخ برحق ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے جتنی نصوص بیان فرمائی ہیں، اور عالم برزخ میں، قبر کی زندگی میں جتنے واقعات رونما ہوں گے، ایک مسلمان اور مومن ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ تمام معاملات برحق ہیں جو اللہ تبارک و تعالی مرنے والوں کے ساتھ کرے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ ان کے اوپر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص مر گیا، اگر عالم برزخ کا معاملہ نہ ہوتا، ڈائریکٹ قیامت کا معاملہ ہوتا، تو پھر آگ پیش کیے جانے کا کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی آل فرعون کے تعلق سے بیان کرتا ہے کہ ان کے اوپر صبح و شام آگ اور جہنم کی آگ اور انگارے پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو جن کے دل میں ایمان ہے اللہ پر، یوم آخرت پر، دنیا کے اندر اور یوم آخرت میں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد عالم برزخ کا معاملہ ہے، عالم برزخ کا معاملہ ہے، قبر کے معاملات ہیں،
چاہے انسان مرنے کے بعد قبر کے اندر دفن کیا جائے یا دفن نہ کیا جائے، یا اس کے بدن کو جلا کر خاکستر کر دیا جائے، یا اس کے لاش کا ٹھکانہ نہ ملے، یا اس کے لاش کو درندے اور پرندے نوچ کھائیں، یا اس کی لاش سمندر کے گہرائی میں ڈوب جائے، جیسے بھی اس کی وفات ہو، اس کی موت ہو، اس کے لیے ایک قیامت صغریٰ عالم برزخ کا معاملہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ کیسے کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیسے کرتا ہے، یہ تمام غیبی امور ہیں۔ اس کے اوپر ایک مسلمان ہونے کے ناطے بس یہ یقین رکھنا ہے، یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب ایک انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اس کی سانسیں تھم جاتی ہیں، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ موت طاری کرتا ہے، تو اس کے لیے عالم برزخ یا یوں کہہ لیجئے قیامت صغریٰ اس کے لیے شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبر والوں کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر وانہما کبیر، کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے معاملے کی بنا پر انہیں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ وہ معاملہ بڑا ہے لیکن اس سے بچنا ان کے لیے کوئی بڑا نہیں تھا۔ اگر یہ چاہتے دنیا کی زندگی میں ان باتوں سے بچ سکتے تھے۔ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک چغلی کیا کرتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا، اس غیبت کے بنا پر قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دے رہا ہے۔ والآخر فکان لا یستتر من بولی، اور دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اس کو اس کے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے، اس حدیث سے یہ بات معلوم چلی کہ قبر کے اندر بندوں کے ساتھ اس کے ایمان اور عمل صالح کے بنسبت معاملہ کیا جاتا ہے۔ اگر بندہ نیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اگر بندہ برا ہے، بدکار ہے، کافر، مشرک، منافق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ بعد کے زمانے میں کچھ فرقے ظاہر ہوئے جنہوں نے قبر کے عذاب اور حساب کو، ثواب کو سرے سے انکار کر دیا۔ یہ تمام ایسے فرقے ہیں جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، جو اللہ کی آیتوں میں غور و فکر نہیں کر سکتے، جو حق بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ علماء کرام نے ایسے فرقوں کے اوپر اور ایسے اعتراضات کے اوپر واضح بحث کی ہے اور ان کے اعتراضات کا رد بھی کیا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر ہمارا معاملہ ہمارے اعمال کے حساب سے کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعائیں سکھائی جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عذاب قبر کے اندر کا معاملہ برحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا یہ کہو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ ہم اور آپ جب 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہم تشہد میں اس دعا کو لازمی پڑھتے ہیں کہ اللہ مجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھ، قبر کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک یہودیہ خاتون ان کی خدمت کیا کرتی تھی، اور جب وہ یہودیہ خاتون عائشہ رضی اللہ عنہ کے برتاؤ سے، ان کے سلوک سے کبھی خوش ہوتی تو وہ دعا دیتی کہ اللہ تمہیں عذاب قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ یہودیہ خاتون ایسی کہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودی جھوٹے ہوتے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یا اگر قبر کے اندر آزمائشیں ہیں، فتنے ہیں تو وہ یہودیوں کے لیے ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے بعد یہ دعا پڑھتے ہوئے دیکھے گئے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے عائشہ میرے اوپر یہ وحی نازل کی گئی ہے کہ تم سب اپنے آپ کو قبر کے فتنے سے بچاؤ اور یہ دعا پڑھو کہ اے اللہ مجھے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ اور یہی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی دی ہے۔ تو ان تمام نصوص سے یہ معلوم چلتا ہے کہ قبر کا فتنہ برحق ہے، حق ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ اس نے اسلام کے غیبی امور کا، اسلام کے ایک شعار کا انکار کیا۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، قبر کے تعلق سے جب ہم اپنے اسلاف کی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں جب جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر کیا جاتا تو ان کی آنکھیں اس وقت اتنی زیادہ نم نہ ہوتی جتنی زیادہ قبر کے تذکرہ سے ہوتا۔
حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا غلام ان کو کسی قبر کے پاس زار و قطار روتے ہوئے دیکھتا تو کہتا کہ اے عثمان ابن عفان، آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن آپ اتنے زار و قطار سے نہیں روتے جتنا آپ کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، القبر اول منازل الآخرہ، کہ قبر منزل ہے آخرت کی، سب سے پہلا ٹھکانہ ہے آخرت میں پہنچنے کا۔ اگر یہ قبر کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کر دی تو آگے والی زندگی، آنے والی زندگی بھی ہمارے لیے آسان کر دی جائے گی۔ لیکن اگر قبر کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت بنا دیا، قبر کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکل بنا دیا، قبر کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشوار کن بنا دیا، تو آگے آنے والی زندگی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت سخت بنا دے گا، نہایت سخت بنا دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اپنے احادیث کے اندر قبر میں واقع ہونے والے عذاب کا تذکرہ کیا، قبر میں ہونے والے معاملات کا تذکرہ کیا، اور امت کو ان تمام باتوں کی خبر دی، اور امت کو ڈرایا اور بتایا کہ لوگوں اپنے لیے قبر کے عذاب سے بچنے کی تیاری کر لو، اپنے لیے قبر کی زندگی کا سامان مہیا کر لو۔ ایک ایسی زندگی جہاں نہ باپ ہوگا نہ بیٹا ہوگا، جہاں نہ دنیا کے اندر کمایا ہوا کوئی سرمایہ ہوگا، نہ ہمارے مال و دولت جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبرستان گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبر کے پاس زار و قطار رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ قبر کی مٹی گیلی ہو گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیو اس طرح کی زندگی کے لیے ابھی سے تیاری کر لو، لمثل هذا فاعدوا، اس طرح کی زندگی کے لیے ابھی سے تیاری کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے فتنے سے صحابہ کرام کو ڈرا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے عبرت دلا رہے ہیں کہ اس طرح کی زندگی کے لیے ابھی سے تیاری کر لو۔ قبر کا معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، قبر کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اگر قبر کے اندر ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کی تو ہمارے لیے آگے کے مراحل آسان ہوتے جائیں گے، لیکن قبر کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ مشکل پیدا کر دی، ہمارا معاملہ سخت کر دیا، آگے کے مراحل ہمارے لیے انتہائی دشوار گزار ہوتے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اسی بات کی تعلیم دی، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اس طرح کی زندگی کے لیے تیاری کر لو۔ تیاری کا وقت ابھی ہے، جب ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جب ہمارے دھڑکن چل رہے ہیں، جب ہمارے زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، جب ہمارے کانوں کے اندر سننے کی طاقت ہے، جب ہمارے زبان سے جواب دینے کی طاقت ہے، کل کو جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی تو ہم خواہش کریں گے کاش ہمیں دنیا کے اندر دوبارہ لوٹا دیا جاتا کہ ہم اس قبر کے لیے تیاری کر سکیں، آنے والی زندگی کے لیے، یوم آخرت کے لیے تیاری کر سکیں۔ تو یہ صرف خواہشیں ہی رہ جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی پورا نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج موقع دیا ہے کہ ہم اپنے آنے والے سفر کے لیے تیاری کر لیں۔ ایک شخص کسی مشکل سفر میں نکلتا ہے تو دنیا کے اندر سینکڑوں تیاریاں کرتا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کو گن کر اپنے سامان میں رکھتا ہے کہ ہمیں اپنے سفر میں کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو کل کو جب ہم مر جائیں گے، ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ہمیں چار کندھوں پر اٹھا کر قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا، ہمارے اوپر منو من مٹی کو لاد دیا جائے گا، ہمارے آل و اولاد، ہمارے بیوی بچے، ہمارے اعزاء و اقارب ہمارے قبر سے واپس آ جائیں گے، ہم ان کے جوتوں کے قدموں کے آہٹ سن رہے ہوں گے، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ ایسی حالت میں ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے، ایک ہی ساتھی رہ جاتا ہے، اور وہ ہوگا ہمارا ایمان اور ہمارا عمل صالح، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ہمیں مہلت دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتبع المیت ثلاث، کہ تین چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں، تین چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں۔ ایک اس کا مال جاتا ہے، اس کے اعزاء و اقارب جاتے ہیں، اس کے دوست احباب جاتے ہیں، اور اس کا ایمان اور اس کا عمل صالح جاتا ہے۔
دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کا مال واپس آ جاتا ہے، اس کا عز و اقارب واپس آ جاتے ہیں، باقی ایک چیز اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، اس کا ایمان اور اس کا عمل صالح اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ جیسا اس نے دنیا کے اندر عمل کیا، قیامت کے روز اور قبر کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی جب قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے، کسی کو بھی قبر میں مدفون کیا جاتا ہے، تو قبر اس کو دونوں طرف سے دبوچتی ہے، یہاں تک کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی موت سے رحمان کا عرش متحرک ہو گیا، ان کے جنازے پر 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، انہیں بھی قبر نے دبوچا اور پھر ان کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا گیا۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے، اگر آپ کا عمل اس حساب کا نہیں ہے، اگر آپ کا عمل ویسا نہیں ہے تو قیامت کی صبح تک قبر آپ کو دبوچتی رہے گی، آپ کے دائیں طرف کی پسلی بائیں طرف جاتی رہے گی، بائیں طرف کی پسلی دائیں طرف ہوتی رہے گی، لیکن اگر آپ کا عمل درست ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبر بس آپ کو ایک مرتبہ دبوچے گی، اس کے بعد آپ کی قبروں کو حد نگاہ تک کشادہ کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں مدفون کر دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، جو سیاہ رنگ کے فرشتے، ان کی آنکھیں نیلی، ان کے آواز گرجدار، بغیر کسی رحم کے، بغیر کسی شفقت کے وہ ایک انسان کو اٹھاتے ہیں، اسے بیدار کرتے ہیں اور اس سے چند سوالات کرتے ہیں، من ربک۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ قبر میں کیا سوال کیا جائے گا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ یہ تمام سوال آج ہماری سانسیں چل رہی ہے، ہمارے ذہنوں میں اس کے جوابات حفظ ہے، لیکن قبر کے اندر صرف حفظ ہونے کی بنا پر ہم ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے۔ قبر کے اندر صرف یاد ہونے کی بنا پر ہم ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے۔ ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمیں اپنے عمل کو سدھارنے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر ہمارا عمل درست ہوگا، ہمارے زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان سوالوں کے جوابات مہیا کرا دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے طرف اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اگر عمل درست نہیں ہوا، اگر عمل ویسا نہیں ہوا تو انسان صرف ہا لا ادری، ہائے مصیبت کرتا رہ جائے گا، کہے گا مجھے کچھ نہیں معلوم، یہ کیسے سوالات کر رہے ہو، میں نے دنیا میں لوگوں سے سنا تھا کہ لوگ ایسا کہتے تھے، میں ایسا کہہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں فرمائے گا کہ اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دو، اس کے لیے جہنم کے بستر بچھا دو، اس کے اوپر جہنم کا لباس ملبوس کر دو، اور اس کے لیے اس کے قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف طرح کے عذاب ڈالتا رہے گا اور کہے گا قیامت تک تم ایسے ہی رہو۔ وہ شخص یہ دعا کرے گا کہ اللہ کاش قیامت واقع نہ ہو، کاش قیامت واقع نہ ہو۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ قبر کے اندر جب ہمارا یہ معاملہ کیا جا رہا ہے تو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ اور سخت معاملہ کرے گا۔ وہیں ایک مومن جب ان سوالوں کی جواب دے دے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے منادی کرنے والا منادی کرے گا کہ اس نے سچ کہا ہے۔ پوچھا جائے گا تمہیں ان سوالوں کے جواب کہاں سے معلوم؟ وہ شخص کہے گا میں نے رسول کی باتوں پر عمل کیا، میں نے قرآن مجید کو پڑھا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا۔ آواز آئے گی اس کے لیے جنت کی کھڑکیوں میں سے کھڑکی کھول دو، اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو، اس کو جنت کے لباس میں ملبوس کر دو اور اس کے قبر کو منور کر دو، اس کے قبر کو کشادہ کر دو۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس کی قبر تا حد نگاہ کشادہ کر دی جائے گی، یا بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس کی قبر 70 ہاتھ کے برابر کشادہ کر دی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ قیامت تک کے لیے تم ایسے ہی آرام کے ساتھ سوئے رہو۔ وہ شخص کہے گا کاش، اپنے دل میں سوچے گا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کو تو جلدی نافذ کر، جلدی قائم کر۔ وہ جان رہا ہوگا کہ آج قبر میں جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ساتھ اتنی آسانی کی اور اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے عذاب کو اس سے پھیر دیا، اس کا ٹھکانہ جنت میں دکھا دیا، تو وہ کہے گا کہ قیامت جلدی نافذ کر، جلدی قائم کر،
تاکہ میں کل قیامت کے روز اپنے بال بچوں سے، اپنے دوست یار سے مل سکوں، اپنے مالوں میں، اپنے محلات میں سیر کر سکوں۔ تو یہ قبر کی زندگی ہے، اپنے آپ کو قبر کی زندگی کے لیے تیار کریں۔ کل کو جب آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، آپ کے بچے آپ کو اٹھا کر قبر کے اندھیروں میں ڈال آئیں گے۔ کوئی نہیں کہتا کہ ہمارا باپ مر گیا، ہمارے باپ نے بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے خون پسینہ ایک کر کے اس محل کو بنایا تھا، ہمارے باپ کو اس محل میں رہنے دو۔ یا کوئی نہیں کہتا کہ ہمارا شوہر مر گیا ہے، میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ اس کے قبر میں لیٹ جاؤں گی، وہ تاریکی میں کیسے رہے گا، وہ اس وحشتناک مرحلے میں کیسے رہے گا، وہ فرشتوں کا مقابلہ کیسے کرے گا۔ تمام کے تمام کو قبر میں اکیلے جانا ہے، تمام کے تمام کو قبر کی تاریکی میں اکیلے رات گزارنی ہے۔ وہاں پر اگر روشنی کرنی ہے تو اپنے عمل سے کرنی ہے، اور اس عمل کا وقت ابھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ جب ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جب موت کا وقت آئے گا تو ہماری خواہش ہوگی کہ اللہ ہمیں تھوڑی سی اور مہلت دے تاکہ میں تیرے راستے میں صدقہ کر سکوں، کچھ نیکیاں کر سکوں، میں صالحین میں سے ہو سکوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 60 سال 70 سال جو ہمیں مہلت دیے، یہ ہمیں اپنی آخرت بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے کافی ہے، اور اپنی آخرت کو خراب کرنے کے لیے بھی کافی ہے۔ یہ 60 سالہ زندگی، یہ 70 سالہ زندگی اگر ہم نے اللہ کی تابعداری میں گزاری، اگر ہم نے اللہ کی فرما برداری میں گزاری، تو ایک ایسی زندگی آنے والی ہے جس میں وقت کا کوئی تصور نہیں ہے، جس میں دنوں کا کوئی تصور نہیں ہے، جو انگنت ہوں گی، جو آخری ہوں گی، جس کے بعد کوئی دوسرا مرحلہ نہیں آئے گا۔ وہ زندگی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، وہ زندگی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی آسان کر دے گا۔ لہذا کوشش کریں کہ اپنے آپ کو آنے والے مرحلے کے لیے تیار کر لیں، آنے والے مرحلے کے لیے زیادہ راہ اپنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسی روایتیں ارشاد فرمائی جس سے قبر میں ہونے والے عذاب کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے خواب دکھلایا گیا، اور یہ بات یاد رکھیں، انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے لیے ذبح کریں، قربان کریں۔ انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے۔ خواب میں دکھلایا گیا، 2 فرشتے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ 2 فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے۔ خواب کے اندر اللہ کے نبی کو جہنم کی سیر کرائی گئی، جہنم میں ہونے والے واقعات دکھلائے گئے۔ ایک شخص کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کے باچھوں کو چیرا جا رہا ہے، ایک فرشتہ اس کے اوپر مامور ہے جو اس کے دائیں بانچ کو چیڑ کر پیچھے گدے کی طرف لے جا رہا، اس کے بائیں باچھے کو چیڑ کر پیچھے گدے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ کون شخص ہے؟ فرشتے نے کہا آگے چلیں۔ اللہ کے نبی آگے گئے، ایک شخص کو دیکھا، اسے گدی کے بل لٹایا گیا، سیدھا لٹایا گیا، اس کے سر پر ایک فرشتہ بھاری بھرکم پتھر مارتا ہے، اس کے سر کو کچل ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا آگے چلے۔ اللہ کے نبی نے بعض لوگوں کو دیکھا جو ایک تنور میں جل رہے ہیں، جس کے اوپر کا حصہ انتہائی تنگ ہے، نیچے میں انتہائی کشادہ ہے، اور جب آگ بھڑکتی ہے یہ تمام لوگ اوپر آتے ہیں، قریب ہے کہ نکل پڑیں، لیکن جب آگ کا شعلہ نیچے جاتا ہے تو یہ پھر نیچے چلے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا آگے چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز دیکھی، خون کی ندی ہے، خون کا نہر ہے، اس میں ایک شخص موجود ہے، کنارے ایک فرشتہ ہے۔ وہ شخص جب بھی کنارے آنے کی کوشش کرتا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ فرشتہ ایک پتھر اس کے سر پر دے مارتا، وہ واپس اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا آگے چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اور چیزیں بھی دکھائی گئی، لیکن ان 4 واقعات کی توضیح بیان کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا کہ وہ شخص جس کی باچھوں کو چیڑا جا رہا تھا۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہے کہ ہم بڑے جھوٹ بولتے ہیں، اور ایسی جھوٹ بولتے ہیں، ایسے افواہ اڑاتے ہیں کہ وہ باتیں لوگوں کی زبان سے ہوتے ہوئے کافی مشہور ہو جاتی ہیں، اور وہ جھوٹ حقیقت اختیار کر لیتی ہے۔ لوگ اس جھوٹ کو سننا نہیں، اس جھوٹ کے بارے میں یہ گوارا نہیں کرنا چاہتے کہ یہ جھوٹ ہے، حالانکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ جس کی باچھوں کو چیڑا جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹا شخص تھا،
جو ایک جھوٹ اپنی زبان سے نکالتا اور وہ جھوٹ معاشرے میں مشہور ہو جاتا۔ آج یہ چیزیں تو ہمارے یہاں کافی عام ہو گئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ آپ کسی کے تعلق سے کوئی جھوٹ لکھ دیں، لوگوں کو کیا پڑی ہے تحقیق کرنے کے بارے میں، وہ آپ کے جھوٹ کو شیئر کرتے جائیں گے اور آپ کے ایمان کو خراب کرتے جائیں گے۔ تو جھوٹ سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ایسا عذاب تیار کر کے رکھا۔ یہ آخرت کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی دنیا سے جانے کے بعد عالم برزخ میں قبر کی زندگی میں آپ کو ایسے عذاب سے دوچار کرائے گا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے سر پر پتھر مار رہے تھے، وہ شخص تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن کے احکامات دیے، لیکن اس نے قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، قرآن کے احکامات کو اپنے پسے پشت ڈالا۔ لہذا ایسے شخص کو سیدھا لٹا کر فرشتے اس کے چہرے پر، اس کے سر پر بھاری بھرکم پتھر مار کے ایسے شخص کے سر کو کچل رہے تھے۔ تیسرا وہ گروپ، وہ جماعت جسے تنور میں ڈالا گیا تھا، یہ بدکاروں کا گروہ تھا، زناکاروں کا گروہ تھا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ آج ہمارے معاشرے میں زناکاری بڑی عام ہو گئی ہے، ہمارے معاشرے میں زناکاری بڑی عام ہو گئی ہے۔ اگر کوئی شخص گرل فرینڈ نہیں رکھتا، بوائے فرینڈ نہیں رکھتا، ایسے لوگوں کے تعلق سے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید اس کے اندر کسی طرح کی کوئی عیب ہے۔ آج معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، اور صرف یہیں تک معاملہ نہیں، لوگ اپنے یارانہ میں، اپنے دوستانہ میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ محرمات کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں، زناکاری کرنے لگتے ہیں، گھر والوں کو معلوم نہیں رہتا۔ یہاں عورتیں، لڑکیاں اپنی عزت گوا چکی، لڑکے اپنے عزت گوا چکے، تمام کے تمام نے اپنے ایمان کو نیلام کر دیا۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تنور میں ڈالے گا۔ ایسے تنور میں جانے کے لیے ان لوگوں کو تیار ہو جانا چاہیے۔ جن کی آگ بھڑکے گی وہ نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس تنور سے وہ نکل نہیں پائیں گے۔ اور ایک ایسا شخص جو خون کے ندی میں تھا، وہ تھا سود خور، سود کھانے والا۔ آج ہمارے معاشرے میں سود بھی بڑی عام ہو گئی ہے، لوگ بڑے فخر سے سود دیتے ہیں اور سود لیتے ہیں۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ لوگوں نے سود لینا اور دینا معیوب تصور کرنا ہی چھوڑ دیا، حالانکہ شریعت نے اس کے تعلق سے ایسی واضح اعلان کیا ہے کہ ایک ایمان والا شخص جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے وہ سود کے قریب تک نہ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ معاملات کرے گا عالم برزخ میں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کر لیں، ایسے وقت کے لیے تیار کر لیں جب ہمارا عمل ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر ہم برے ہوئے، اگر ہم بدکار ہوئے، اگر ہم نافرمان ہوئے، اللہ کی نافرمانی میں ہماری زندگی گزری، ہمارے قبر میں ہمارے سامنے ایک شخص آئے گا، انتہائی بدنما شخص، انتہائی بدصورت شخص، جس کے بدن سے بدبو پھوٹ رہی ہوگی، جس کے کپڑے گندے ہوں گے، اس کے کپڑوں سے گندی بدبو آ رہی ہوگی۔ میت کہے گا کہ تم کون ہو؟ وہ شخص کہے گا میں تمہارا عمل ہوں، میں تمہارے عمل کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ وہ میت کہے گا کہ تم جس چیز کی خبر لائے ہو یقیناً بڑی بری چیز ہے، تمہارے چہرہ دیکھ کر لگتا ہے کہ تم بہت بری چیز لائے ہو۔ لیکن اس وقت یہ کہنے سے کوئی حاصل نہیں، یہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے عمل کو سنوارنا، اسے خوبصورت لباس میں مزین کرنا، اسے خوبصورت اور بہترین عطور سے معطر کرنا، اس کے چہرے کو چمکانا، کل جب قیامت کے روز قبر کی زندگی میں وہ عمل آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو آپ اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ اس کے بدن پر جو کپڑا ہو، انتہائی معطر کپڑا ہو، اس کے بدن سے انتہائی بہترین خوشبو پھوٹ رہی ہو، اس کا چہرہ منور ہو، اس کو دیکھ کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے۔ آپ اس سے سوال کریں کہ تم کون ہو؟ وہ جواب دے کہ میں تمہارا بہترین عمل ہوں، دنیا کے اندر میں نے تمہیں دیکھا کہ تم نیک عمل کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرنے میں ہمیشہ دیر کیا کرتے تھے۔ اگر ہم ایسا چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل انتہائی بن کر، سج کر، سنور کر قبر کے اندر ہمارے سامنے آئے تو یہ دنیا یہ موقع ہے کہ ہم اپنے عملوں کو سنوار لیں، ہم اپنے ایمان کو سنوار لیں اور اپنے عملوں کو درست کر لیں۔ ورنہ اگر ایسا نہیں رہا تو قبر کی زندگی میں آخرت تک کے لیے ہمارے لیے تنگی ہی تنگی ہے، ہمارے لیے عذاب ہی عذاب ہے،
ہمارے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو لگتا ہے بڑی معمولی بات ہے، ہم قبرستان جاتے ہیں، قبرستان سے ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ آج یہاں تک معاملہ ہو گیا ہے کہ قبرستان پر ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ ہم قبرستان جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم قہقہے لگاتے ہیں، وہاں پر بھی ہم ٹھٹھے لگاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، کسی قبر والے کو دیکھ لو کہ دنیا کے اندر اس کی چودراہٹ کیسی تھی، اس کی سرداری کیسی تھی۔ لوگ اس کے دروازے پر دستک دیا کرتے تھے، لیکن جب اس کی آنکھیں بند ہوئیں تو نہ اس کا گھر اس کے ساتھ گیا، نہ اس کی چودراہٹ اس کے ساتھ گئی، نہ اس کی سرداری اس کے ساتھ گئی۔ اسے مٹی کے اندھیرے میں لٹا دیا گیا، اسے کفن کے اندر لٹا دیا گیا، جس کا گھر دنیا کے اندر وہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا گھر پرا گندہ رہے۔ 1 سال ہوتا نہیں کہ گھر کو لیپا پوتی کراتا۔ آج قبر کے اندر کوئی اسے اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے، جب قبرستان جائیں تو اپنے دل کو بیدار کیجئے، اپنی آنکھوں کو کھولیے، ذرا ان قبروں کا چکر لگائیے کہ بارش کے پانی نے، کیچڑ نے ان قبروں کو ڈھا دیا ہے۔ ان قبروں کی لکڑیاں اور اس کے تختے دکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج کوئی ان قبروں کو پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، آج کوئی ان قبروں کا سوال کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے، قبرستان جائیں تو ایک پل کے لیے اپنے آپ کو اس قبر میں لٹا کر سوچیں کہ کل قیامت کے روز اور کل اس دنیا کے اندر جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہمارے تمام اعضاء بند ہو جائیں گے، ہمارے اعزاء و اقارب بھی 4 کاندھوں پر اٹھا کر قبر کے اندر لا کر ہمیں لٹا دیں گے، اور ہمارے اوپر ہی ہمارے اپنے ہاتھوں کو جھاڑ کر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو یاد کر کے وہ مغموم ہوں گے؟ آپ کو یاد کر کے وہ غمزدہ ہوں گے؟ چند دن لوگ کسی کو چند دن یاد کریں گے، 3 دن یاد کریں گے، بیوی ہے تو 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت گزارے گی۔ شریعت نے اسے بھی حکم دیا کہ وہ اس کے بعد نئی شادی کرے اور اپنی زندگی آگے گزارے۔ چند دن آپ کو یاد کریں گے، اس کے بعد آپ نسیہ منسیہ ہو جائیں گے، آپ کا ذکر بھلا دیا جائے گا، اور اگر آپ کے بارے میں یاد رکھی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یاد رکھی جائے گی آپ کے عمل کے حساب سے۔ اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے، اپنے عملوں کو سنواریے، اپنے ایمان کو درست کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس مرحلے کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کو ہمارے لیے مشکل نہ بننے دے۔ اگر وہ زندگی مشکل بنا دی گئی، اگر وہ زندگی پریشان کر دی گئی تو بعد والی زندگی انتہائی مشکل ہوگی۔ قبر کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی متعینہ مدت نہیں ہے کہ ہمیں کتنے سال تک قبر میں رہنی ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو، قیامت قائم نہ ہو، ہمیں قبر کے اندر لیٹے رہنا ہے۔ اگر ہم درست ہوئے، فرشتے ہمیں دلہن کی طرح لٹا کر جائیں گے، فرشتے ہمیں دلہن کی طرح لٹا کر جائیں گے، انتہائی ناز و نخرے کے ساتھ لٹا کر جائیں گے۔ اگر ہم درست نہ ہوئے، اگر ہم بدکار ہوئے، اگر ہم نافرمان ہوئے، فرشتے ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں گے کہ جس کے تعلق سے آپ دنیا کے اندر سوچ تک نہیں سکتے۔ آپ کے چیخوں کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ تمام چرند پرند اور تمام جاندار سن رہے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا ہے کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کی چیخ اور پکار سنائے۔ یہاں کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، اور وہ جب چیختا ہے تو اس کی وہ چیخ جب دل کے اندر دہشت طاری کر دیتی ہے، تو کل قبر کے اندر جب وہ مردہ چیخے گا یا پھر کوئی نافرمان چیخے گا تو وہ کیسی دہشت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ الہ العالمین دنیا کے اندر ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا اور تیری خوشی کا باعث بنے، ہمیں تیری نافرمانی سے محفوظ رکھ، ہمیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں توحید کے اوپر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر خاتمہ ہو۔ الہ العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھ، یقیناً وہ فتنہ بڑا سخت فتنہ ہے۔ الہ العالمین قبر کے اندر ہمارے ساتھ معاملہ آسان کر دیے۔ الہ العالمین قبر کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے تو ہمارا حساب و کتاب بھی آسان ہو۔ الہ العالمین ہمیں ایسے عمل سے محفوظ رکھ جو تیری ناراضگی کا باعث بنتی ہو۔ الہ العالمین ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو مرنے کے بعد بھی جس کا اجر و ثواب ہمارے حصے میں پہنچتا رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔